قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کچھ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے سے پہلے ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے اے پاکیزہ جان کے مالک آ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. اور حدیث پاک میں ہے کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے مرنے سے پہلے کانوں میں آواز آتی ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے برے جان کے مالک اخرجی من الجسد الخبیث, گندے جسم سے نکل جا. اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے گندے جسم سے نکل جا اور میرے بندوں سے دور ہو جا, جہنم میں داخل ہو جا. اور وہ اس آواز سے ہی تڑپ جاتا ہے, چہرہ بدل جاتا ہے, موت کے وقت جو ڈر طاری ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, موت کے وقت جو حالات آتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم دیکھ لو نا فرشتوں کو کہ فرشتے کیسے مارتے ہیں اور یضربون وجوہہم وادبارہم, ان کے پیچھے ان کی پیشانیوں پر مارتے ہیں روح نکالنے کے لیے. بہت شدت کا درد. اور کہا گیا سکرات کا وقت ایسا کہ مکھی بھی اگر اس کے جسم پر بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتا ہے, اس کے لیے پانی کا ایک قطرہ ایک ندی کے برابر لگتا ہے. یہ موت کے انداز ہیں. میں گفتگو سمیٹتے ہوئے اب آپ کو بتاؤں میرے عزیزو, یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھی گئی. اب یہ ہمارے ایمان کی بات کر رہا ہوں, توجہ, کیسے مرنا چاہتے ہو سن لو. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے بدبخت اور گنہگار کی موت بڑے دردناک انداز سے آتی ہے اور ایک عاشق رسول کی موت بڑی خوشحالی کے ساتھ آتی ہے, وہ خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ روح نکالنے والا ایک ہی ہے, فرشتہ ایک ہی ہے, درد کیسے ہوتا ہے, روح ایک ہی ہے. آپ نے کیا کہا جانتے ہو؟ امام اعظم نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے تجھے سمجھ میں آ جائے گا. سورہ یوسف قرآن پاک کی سورہ 13ویں پارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جا یہ پڑھ لے. وہ پڑھ کر کے آیا, اس میں موت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. یہ کیسے کافر کی موت آتی ہے, کیسے مومن, ارے اس میں تو یوسف و زلیخا کے واقعات ہیں. وہ آ کر کے کہا اس میں مجھے کہیں کچھ ملا نہیں. کہا پھر سے پڑھ کر کے آ. پھر پڑھ کر کے آیا, کچھ نہیں ملا. موت کے نکلنے کا یا روح کے نکلنے کا کوئی منظر اس پہ نہیں ہے. امام اعظم نے پوچھا پھر کیا پڑھا تو نے؟ کہا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر کے ان کے وزارت عظمیٰ تک کے واقعات بھی بیان فرمائے. کہا اس میں زلیخا کا واقعہ تو پڑھا ہے؟ کہا کیا ہے واقعہ؟ اس نے کہا زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی تھی, دیکھ کر کے فدا ہو گئی. شہر کی عورتوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا زلیخا کو کہ ایک جوان لڑکے پر تو فدا ہو گئی, اس لیے کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا, تانے مار رہی تھی. تو زلیخا نے کیا کیا, ایک دعوت کی ان سارے رئیس عورتوں کی اور گھر میں بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو دیا اور ایک ہاتھ میں چاقو دیا اور کہا جب میں کہوں گی تب یہ لیمو کاٹنا. بڑی بڑی رئیس عورتیں بیٹھی تھی. اسی عالم میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا اس حال میں بلاتی ہیں. یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا, جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا. جیسے ہی یوسف علیہ السلام داخل ہوئے, ادھر سے زلیخا نے آواز دی کہ اپنے اپنے ہاتھوں میں موجود لیمو کاٹ دو. عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسی ماں ہو گئیں, مگن ہو گئیں کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا, 4 انگلیاں کٹ گئیں. قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. قطعنا ایدیہن, اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ لی. ارے عورت ذات ہے, تھوڑا سا کھروچ آ جائے تو واویلا کرتی ہے, 4 انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہیں چلا. ہاں ایک کیفیت انسان پر آتی ہے جب وہ محویت کی کیفیت ہے, یعنی کسی میں گم ہو جاتا ہے تو کٹنے کا درد نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا. تو اس نے شخص نے امام اعظم سے یہ کہا یہ واقعہ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے لیکن اس کا موت سے کیا لینا دینا؟ امام اعظم نے کہا اسی سے تو لینا دینا ہے. بات در حقیقت یہ ہے ایک مومن صالح, ایک عاشق رسول جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے روح نکالنے کا درد بہت ہوتا ہے, بہت تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن ملک الموت ادھر سے آتے ہیں, تاجدار مدینہ ادھر سے آتے ہیں.
ادھر سے یہ روح نکال رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ حسین چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ارے عورتوں کو یوسف کا حسن دیکھتے دیکھتے انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوا، مومن صالح کو جمال مصطفیٰ دیکھ کر روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روح کب نکلی۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ ہاں میرے عزیزو، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تو دیکھو، 5 چیزیں اس شعر میں فرمایا آپ نے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔